بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک آپ بیتی پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ بیتی ہے جناب محترم حضرت ابو مسلم صحافی صاحب فاضلی قادری نور والو کی، کہ جب ان کی ملاقات ہوئی حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے سے، تو انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، کیونکہ وہ حضرت ابو مسلم صحافی صاحب فاضلی قادری نور والے یہ دوست تھے حضرت احمد دستگیر صاحب فاضلی قادری نور والے، جو کراچی سے تھے۔ یہ جو آپ بیتی ہے یہ کتاب مکالمات سے لی گئی ہے۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے علامہ راشد صاحب نے اور حضرت حافظ نظر الاسلام صاحب فاضلی قادری نور والو نے۔ بیان کرنے میں اگر پیش کرنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے حضور اور دیکھنے والے اور سننے والوں سے بھی میں معذرت ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، مرشد من فضل شاہ فاضلی امت محبوب را کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ اس میں حضرت ابو مسلم صحافی صاحب نے اپنی ساری تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے حضرت احمد دستگیر صاحب فاضلی قادری نور والے آپ کی وساطت سے جو حضور سے آپ کی حضور پر نور سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے کیسے بات چیت ہوئی، اور احمد دستگیر صاحب جو ان کے بڑے پیارے دوست تھے ابو مسلم صحافی صاحب کے، تو وہ کیسے جو ہے وہ حضور کے پاس پہنچے۔ جب انسان کے شعور کی آنکھ کھلتی ہے اور زندگی کی طویل اور تھکا دینے والی راہ کو اپنے سامنے پاتا ہے، تو قدرتی طور پر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا منزل کی جانب جو بھی قدم اٹھے نہایت استوار اور مضبوط ہو۔ کسی مقام پر لغزش کا تصور ہی اس کے دل کو دہلا دیتا ہے، لیکن ان تمام احتیاطوں کے باوجود گمراہی کا یہ عالم ہے کہ وہ منزل گاہ دوست جسے حق کی منزل کہا جاتا ہے ہر ایک کی نظر سے اوجھل ہے۔ اور پھر طرفہ یہ ہے کہ جو شخص جس راہ پر، طرفہ کہتے ہیں کہ انوکھا عجیب، کہ جو شخص جس راہ پر چل رہا ہے اسی کو درست سمجھ رہا ہے اور سب کو اسی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کے ہم مسلک کے سوا دوسرا ہر شخص گم کردہ راہ ہے۔
اصطلاحی طور پر اس کی عصبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عصبیت یعنی کہ اسے بھٹکا ہوا تصور کیا جاتا ہے جو کسی انسان کا ہم مسلک نہ ہو۔ یہ کچھ مذہب کے ماننے والوں ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اقوام جو سرے سے کسی مذہب کو مانتی ہی نہیں ہے، ان کا بھی یہی عالم ہے۔ سچ پوچھا جائے تو ان کا یہی مذہب ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، بالفاظ دیگر کوئی مسلک نہ ہونا بھی تو ایک مسلک ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بھی اپنے نظریات کا اسی شد و مد سے پرچار کرتی ہے جس سے مذہب کو ماننے والے کرتے ہیں۔ جب نظریات کی دنیا میں اس حد تک بو کلمونی پھیلی ہوئی ہو، بو کلمونی یعنی کہ بدلنا، رنگ بدلنا، جب نظریات کی دنیا میں اس حد تک بو کلمونی پھیلی ہوئی ہو تو خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے نووارد جادہ حیات کے لیے جس کے رخ کا بھی صحیح طور پر تعین نہ ہوا ہو کس قدر سخت مقام ہوتا ہے۔ یہ نووارد جادہ حیات اس زندگی میں نئے آنے والے، اسے ہر قدم پر ٹھوکر کھا جانے کا احتمال رہتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے، راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے۔ راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں، لیکن انداز کار بدل جائے اور بحث و تمہیز کی بجائے لیکن اگر انداز کار بدل جائے اور بحث و تمہیز کے بجائے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ جگہ لے لے تو یہ بات مسلسل مشاہدے نے پایا ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ اس سے حقیقت کی وہ شمع روشن ہو جاتی ہے کہ جو راہ روے راہ حیات کو منظر مقصود تک نور بخشتی رہتی ہے، اور اس کے اعلیٰ و رغم تجربات کی صداقتوں کو چھوڑ کر محض زبانی کیل و کال ہی تک نوبت رہے تو اختلافات کی تند و تیز آندیاں بغض و عداوت کے جھونکوں سے انہیں شعلہ بصر نہیں رہنے دیتی، اور گزرگاہوں پر دبیز تاریکی کی چھاتی چلی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں راہ حقیقت کا راہی پکارتا رہ جاتا ہے، منزل دور ہے اور اندھیرا ہے۔ لہذا راکم الحروف نے جگ بیتی کو موضوع بحث بنانے کی بجائے آپ بیتی کو اس کتاب کے قاری کے سامنے پیش کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور اسے کسی مشورے کا پابند نہیں کیا گیا۔ آئندہ سطور میں آپ کو وہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں گے جو اس آہکر کو راہ حق کی تلاش میں پیش آیا اور اس نے اسے صحیح سمت کی جانب گامزن کر دیا۔ کراچی میں ایک بزرگ دوست ہیں، جناب حضرت احمد دستگیر صاحب
فاضلی قادری نور والے، انہیں ایک عرصے سے اصرار تھا کہ میں ان کے شیخ طریقت کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروں، لیکن سوء اتفاق سے موصوف نے مجھے پہلی ہی نشست میں یہ کہہ کر بد کر دیا یہ کہہ کر بد کر دیا یہ کہہ کر بدکا دیا کہ ان کے روحانی پیشوا قطعاً آشنائے مکتب نہیں ہے۔ یہ سن کر میں ان کی بات ماننے سے اس لیے آراز کرنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک بہت بڑے اہل حق کا یہ قول تھا کہ ولی نا آشنائے علم نہیں ہوتا، اور نا آشنائے علم کی تعریف بھی میرے ذہن میں وہی تھی جو اہل مکتب کیا کرتے ہیں۔ بس یہی ایک بات تھی کہ میں 6-7 ماہ تک ان سے متفق نہ ہو سکا۔ جب بھی ہم کہیں راستے میں مل جاتے، ہمارا موضوع بحث یہی بن جاتا، اور نہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گھنٹوں تبادلہ خیال کرتے رہتے، اور نتیجہ وہی ہوتا، ڈاک کے 3 پات، یعنی کہ حالات سے کوئی تبدیلی نہ آنا، ڈاک کے 3 پات، یعنی بات آگے بڑھ نہ سکی۔ آخر ایک دن زچ ہو کر میں نے عرض کیا کہ اے میرے محترم دوست، روز روز کی تضییع اوقات سے کیا فائدہ؟ میں آپ کے علم و فضل کا معترف ہوں، اور ساتھ ہی مجھے آپ کے خلوص اور دیانت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے مجھے بیعت کرانا ضروری تصور فرماتے ہیں تو لائیے اپنا ہاتھ، میں آپ کی اس خواہش کی تکمیل کیے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ نہایت سنجیدہ ہو۔ جب حضرت احمد دستگیر صاحب فاضلی قادری نور والو نے ابو مسلم صحافی فاضلی قادری نور والو کی یہ بات سنی تو وہ سنجیدہ ہو گئے اور بڑی متانت سے فرمانے لگے، کیا واقعی آپ مجھ پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب اسبات میں دیا۔ یہ سن کر ان پر ایک گونہ رکت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے، تو پھر قیاس فرمائیے کہ وہ کیسا ہوگا جس پر مجھے اعتماد ہے۔ یہ دلیل اس قدر قاطع تھی کہ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، چنانچہ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے ان سے عرض کیا کہ جب آپ کے حضرت صاحب کراچی تشریف لائیں تو مجھے اطلاع دینے کی زحمت گوارا فرما لیں، میں ضرور ان کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔ جب حضرت احمد دستگیر صاحب فاضلی قادری نور والو نے حضرت ابو مسلم صحافی فاضلی قادری نور والو سے کہا کہ آپ دیکھیں، غور کریں، آپ مجھ پر مطلب یقین اور اس قدر آپ مطمئن ہیں، تو اس ہستی کا کیا حال ہوگا؟ تو اس صورتحال سے جو ہے وہ حضرت ابو مسلم صحافی صاحب میں تبدیلی آ گئی، اور انہوں نے حضرت احمد دستگیر صاحب فاضلی قادری نور والو سے التجا کی کہ جب بھی حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے کراچی تشریف لائیں تو آپ مجھے ضرور اس کی خبر دیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، کئی ہفتہ تک میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔
ایک دن بڑی اجرت میں وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی آواز دے کر بلایا اور فرمانے لگے کہ حضور کل تشریف لا رہے ہیں اور کراچی میں آپ کا قیام ہوگا، آپ ٹھیک 12 بجے وہی تشریف لے آئے۔ اتنا فرما کر وہ تو بس میں سوار ہو گئے، لیکن میں ان کے خلوص پر غور کرتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا۔ اگلے روز میں بتائے ہوئے پتے پر پہنچا اور دانستہ ایسے مقام پر بیٹھا جہاں سے میرے جوتے قریب ہی تھے۔ نیت یہ تھی کہ جب جانے کا ارادہ ہو تو اس میں کوئی دقت حائل نہ ہو۔ چنانچہ ہوا بھی یہی۔ محترم دستگیر صاحب فاضلی قادری نور والے نے نہایت اچھی طرح پذیرائی کی۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان سے رخصت چاہی۔ انہوں نے نہایت فراخ پیشانی سے اجازت دے دی، لیکن اگلے دن پھر آنے کے لیے کہہ دیا۔ دوسرے دن بھی وہی نشستن و گفتن و برخاستن کی کیفیت رہی، لیکن تیسرے دن آنے کی پھر ہدایت مل گئی۔ تیسرے دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ روز روز کا آنا جانا کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوست بھی ناراض نہ ہو اور چھٹکارا بھی مل جائے۔ اس لیے یہی موضوع ہوگا کہ ان کے پیر و مرشد ناہوندہ ہے تو ناہوندہ تو ہے ہی، ان کے سامنے کوئی علمی سوال پیش کر دوں، یقیناً وہ جواب دینے سے قاصر رہ جائیں گے اور اپنی نجات ہو جائے گی۔ یہ خیال کر کے میں نے اپنے محترم دوست سے کہا کہ وہ اپنے حضرت صاحب سے حضور پرور بابا جی نور والو سے مجھے 2-3 منٹ لے دیں۔ انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ جب میرے عزیز دوست حضرت احمد دستگیر صاحب نے اپنے حضور سے یہ خواہش ظاہر کی تو ارشاد ہوا، 2-3 منٹ کیا 2-3 گھنٹے۔ یہ فرما کر حلقہ احباب سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک گوشہ میں آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ میری طرف ایک گھاؤ تکیہ بڑھاتے ہوئے اطمینان سے بیٹھنے کا مشورہ دیا۔ بہرحال مجھے ان بزرگ میں وہ تبلیغی اخلاق جلوہ گر نظر آئے جو اہل حق کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ چنانچہ میں انتہائی بے باک طبیعت رکھنے کے باوصف مؤدب ہو گیا، لیکن اس سراپا تقدس ہستی نے میرے 2 زانو بیٹھنے پر اعتراض کیا۔ ارشاد ہوا، بالکل بے تکلف ہو کر بیٹھو، یہاں تکلف سے بیٹھنا بے ادبی ہے۔ بے تکلف بیٹھنا نہیں، وہ اس لیے کہ با تکلف بیٹھنے سے دھیان تکلیف میں رہتا ہے اور بات پوری توجہ سے نہیں سنی جاتی۔ بزرگان دین کی بات پوری توجہ سے نہ سننا گستاخی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا میں مربع ہو کر بیٹھ گیا اور گھاؤ تکیے سے ٹیک لگا دی۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو آپ نہایت پرخلوص لہجے میں گویا ہوئے، مانگو، کیا مانگتے ہو، یہاں سے ملے گا۔ مجھے پہلے تو اس
پیشکش پر تعجب ہوا اور میں جھجکا، لیکن جب میں نے چہرے کی متانت اور آنکھوں کے خلوص پر نظر کی تو میری جھجک دور ہو گئی۔ میں نے جواباً عرض کیا، حضور، کسی ایک بڑے دربار میں پیش ہونا ہے اور پلے کچھ نہیں ہے، لہذا توفیق چاہیے۔ فرمایا، کیا نوشہ زاد آخرت چاہیے؟ میں نے عرض کیا، حضور، توشہ محدود لفظ ہے، اس سے بھی کوئی بڑی چیز چاہیے۔ فرمایا، پھر کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا، قرآن حکیم کی خدمت۔ ارشاد ہوا، کیا چھاپ کر تقسیم کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں حضور، یہ کام تو دوسرے بھی کر رہے ہیں، میں تو وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس کی توفیق دوسروں کو بہت کم ملی ہے۔ ارشاد ہوا، وہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں تقریباً 23-24 سال سے قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں اس سماوی صحیفہ کو پوری طرح سمجھ چکا ہوں، البتہ جس قدر سمجھتا ہوں اسے عام کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضور نے مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا، اور شانے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، فکر مت کرو، یہ توفیق یہاں سے ملے گی، لیکن یہ بات چھپانے کی تو نہیں ہے، اس گفتگو میں سب کو شامل کر لینا چاہیے۔ یہ فرما کر سب رفقا کو آواز دے کر بلایا۔ جب وہ سب قریب آ گئے تو ارشاد ہوا، ہاں، یہ تو بتائیں کہ آپ کی قرآن حکیم تک کیسی رسائی ہوئی ہے، کسی ایک آدھ مقام کی نشاندہی فرمائیں۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ قرآن حکیم کی آیات مقدسہ 2 حصوں میں منقسم ہے، ان میں سے ایک محکمات ہے اور دوسری متشابہات ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں کوئی آیت متشابہ نہیں ہے، سب آیات محکم ہے، صرف زمانہ اور جغرافیائی حدود یعنی ٹائم اینڈ سپیس کا فرق پڑتا ہے۔ جب متعلقہ آیت اپنے وقت اور مقام کو پا لیتی ہے تو وہ متشابہ سے محکم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کسی ایک زمانہ اور دوسری کسی ایک قوم کے لیے متشابہ ہو، لیکن کسی دوسرے زمانے اور دوسری قوم تک پہنچ کر محکم ہو جائے۔ ہمیشہ کوئی آیت متشابہ نہیں رہ سکتی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے اور ہر قوم کے لیے ہے۔ اس کا پیغام کسی طرح بھی ایک قوم اور ایک زمانہ تک محدود نہیں رہ سکتا۔ یہ صحیفہ الہی ہر زمانہ کی ترقی کا ساتھ دیتا ہے اور ہر قوم کی عملی مشکلات کو سلجھاتا ہے۔ استفساراً ارشاد ہوا، مثلا میں نے مثال کی غرض سے عرض کیا کہ نظام بطلمیوسی کی روح سے تمام خیت دان یہ مانتے تھے کہ سورج ساکن ہے اور دوسرے تمام اجرام فلکی اس کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ الشمس تجری مستقر لہا والشمس تجری لمستقر لہا، یعنی سورج اپنی جائے قیام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب خیت دانوں نے یہ دعویٰ سنا
تو وہ یہ تانا دینے لگے کہ یہ ہے مسلمانوں کا خدا، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ سورج ساکن ہے یا متحرک۔ کم و بیش 1250 سال تک مسلمانوں کو یہ تانا ملتا رہا، لیکن کسی مرد خدا کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ عملی تجربے کے ذریعے قرآن حکیم کی سچائی کے لیے ثبوت فراہم کر دیتا، حالانکہ ان کے علوم و فنون سے آج بھی مغرب اپنی تشنگی دور کر رہا ہے۔ آخر اس کی توفیق ملی تو ایک غیر مسلم جرمن کے ہرشل کو، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں، اس نے آج سے 150 سال پہلے مسلسل تجربات کر کے ثابت کر دیا کہ سورج بھی حرکت پذیر ہے، لیکن اس کی حرکت وہ نہیں جو دیگر اجرام فلکی کی ہے، لہذا آیت خود بخود محکم ہو گئی۔ جب میں یہ عرض کر چکا اور سکوت اختیار کر لیا تو حضرت صاحب حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے، آپ نے اپنی نظروں کو بلند کیا اور فرمایا کچھ اور بیان کرنا ہے یا بس؟ میں نے عرض کیا بس حضور۔ اس کے بعد آپ نے نہایت متانت سے لب کشائی فرمائی اور یوں گویا ہوئے بات کے دو پہلو پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ غیر مسلم کو توفیق کیوں ملی، مسلمان کو کیوں نہیں ملی، دوسرا یہ کہ سورج اپنی حیثیت سے اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ وہ ساکن رہ سکے۔ پہلی شک جواب قانون شہادت کے تحت ہے اور دوسری کا تصوف کے تحت۔ قانون شہادت کی روح سے شہادت ہمیشہ غیر کی معتبر ہوتی ہے، اپنے کی نہیں، لہذا تمام اکابرین امت بھی مل کر قرآن حکیم کے نظریہ کی تائید کرتے تو بطلِ موسی نظریہ کو نہ جھٹلا سکتے، وہ اس لیے کہ مسلم اور غیر مسلم حیت دان دو گروہوں میں بٹ جاتے، مسلمان حقیقت بیان کرتے اور غیر مسلم جس طرح ہٹ سے قرآن حکیم کی دوسری صداقتوں کو صحیح جان کر بھی عملاً تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح اس نظریہ کو بھی رد ہی کیے جاتے۔ اب اس کی شہادت غیر شعوری طور پر ایک غیر مسلم نے فراہم کر دی ہے، لہذا سرے سے پہلا نظریہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک ہرشل ہو یا کوئی مسلمان، سب اس کے بندے ہیں، جس بندے سے وہ جس طرح مناسب سمجھتا ہے کام لے لیتا ہے۔ دوسری شک کے سلسلے میں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک مطلوب ہے اور ساری کائنات کی ہر شے اس کی طالب ہے۔ یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک مطلوب ہے اور باقی کائنات کی ہر شے اس کی طالب ہے۔ اس مقام پر ذرا سکوت فرما کر ارشاد ہوا آپ جانتے ہیں وہ مطلوب کون ہے؟ پھر خود ہی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ مطلوب انسان ہے، لہذا ہر شے اس کی تلاش میں ہے اور اس کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، اس طرح مطلوب ہر شے سے متمتع ہو رہا ہے۔ متمتع یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھانا۔ یہ قاعدہ ہے کہ طالب کبھی ساکن نہیں رہ سکتا۔
یہ قاعدہ ہے کہ طالب کبھی ساکن نہیں رہ سکتا۔ اس سورج جو کائنات میں اس سے سورج جو کائنات میں جزو کی حیثیت رکھتا ہے کیسے ساکن رہ سکتا ہے؟ اس حقیقت کی روح سے بطلسموسی کا نظریہ پہلے ہی بنیادی حامی کا حامل تھا، اسے رد ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد سانائے فطرت نے انسان کو طالب بنایا اور خود مطلوب بن گیا، لہذا انسان اس کی طلب میں لگا ہوا ہے اور متحرک ہے۔ جب تک اس صحیح اور وضعی صورت میں نظام چلتا رہتا ہے تو انسان احسن تقویم بنا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی نادانی اور کم فہمی سے اپنی طالب کسی شے کا خود طالب ہو جاتا ہے تو صورتحال منقلب ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی نادانی اور کم فہمی سے اپنی طالب کسی شے کا خود طالب ہو جاتا ہے تو صورتحال منقلب ہو جاتی ہے، طالب مطلوب ہو جاتا ہے اور مطلوب طالب ہو جاتا ہے، یعنی خادم مخدوم ہو جاتا ہے اور مخدوم خادم بن جاتا ہے، اور یہ بہت ہی حسرت اور افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی پستی کی انتہا ہو جاتی ہے اور اس پر ثم رددنا اسفل سافلین کا مقام آ جاتا ہے اور محنت و مشقت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ پکارنا چاہتا ہے لیکن اس کی چیخیں اور کراہیں گلے میں اٹک کر رہ جاتی ہے۔ پھر یہ تمام اباطیل کے سہارے لینا چاہتا ہے۔ اباطیل یہ باطل کی جمع ہے، لیکن حق اور حقیقت کے مقابلے میں کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ لہذا ہر ذی فہم انسان کو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مطلوب ہی کی طلب میں لگا رہے، دنیا اور اس کے متعلقات کی طرف اس طرح نظر نہ کرے کہ اس کا مطلوب اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ جب یہ سلسلہ گفتگو ختم ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ ولی نا آشنائے علم نہیں ہوتا، علم اسے کہتے ہیں محض کتاب و شنید ہی کا علم کا نام علم نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ گفتگو ختم ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ ولی نا آشنائے علم نہیں ہوتا، علم اسے کہتے ہیں محض کتاب و شنید کا نام علم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، تمہاری دلی خواہش یہاں سے پوری کر دی جائے گی۔ اور ہوا بھی یہی، ابھی بیعت کیے ہوئے 10 روز بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ وہ قوم جس کا میں 10 سال کا منصوبہ بنا ہوئے بیٹھا تھا 10 دن میں تکمیل پذیر ہو گیا۔ اس عطا سے متاثر ہو کر میں نے نظم لکھی، مرشد کامل۔ اس نظم کا عنوان ہے مرشد کامل، جو ابو مسلم صاحب جب حضور پرنور حضرت فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف سائنس نور والے آپ کے مرید ہو گئے، آپ کی بیعت کر لی، تو پھر انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے مرشد کامل۔ طلوع فکر سے ہوتی نہ تھی رنگین سحر اب تک، منور نور سے ہوتے نہ تھے یہ بام و در اب تک، تعین کر نہ سکتی تھی نظر کچھ علم و عرفاں کا،
مطالب کے لیے سمجھائے کیے زیر و زبر اب تک۔ عطائے علم ظاہر تو فقط نور بصیرت تھا، نظر اپنی بصیرت سے نہیں تھی معتبر اب تک۔ کتابی علم سے ممکن نہ تھی تکمیل وجدانی، کوئی رہبر اگر ملتا تو مل جاتی ڈگر اب تک۔ حجاب عظمت حق تک پہنچ کر سہم جاتے، حجاب عظمت حق تک پہنچ کر سہم جاتے ہیں، نگاہ شوق کا محور رہے شمس و قمر اب تک۔ حجاب عظمت حق تک پہنچ کر سہم جاتے ہیں، حجاب عظمت حق تک پہنچ کر سہم جاتے تھے، نگاہ شوق کا محور رہے شمس و قمر اب تک۔ جدا رہ کر حقیقت سے گوادی عمر مکتب میں، اگر عرفان پا لیتے تو مل جاتا ثمر اب تک۔ نظر کی کار فرمائی سے ہم غافل رہے صد حیف، اگر جذب دروں پاتے نہیں رہتی کسر اب تک۔ بہت دشوار تھا حقیقت آشنا ہونا، ہرد کی نارسائی تھی الجھتی تھی نظر اب تک۔ ہزاروں ظلمتیں چھائی ہوئی تھی روح پر اپنی، سخن سازی کی دھن میں تھے نہ تھی دل کی جزا اب تک۔ حقیقت آشنا منزل بمنزل بڑھتے جاتے تھے، ہمیں غافل رہے نہیں ان تک مگر اب تک۔ حقیقت آشنا منزل بمنزل بڑھتے جاتے تھے، ہمیں غافل رہے پہنچے نہیں ان تک مگر اب تک۔ عطائے حق نے بڑھ کر رہبری کر دی حقیقت تک، عطائے حق نے بڑھ کر رہبری کر دی حقیقت تک، یہ ان سے ایک احسان ہوئے ہیں جس قدر اب تک۔ مس ناقص کو بخشے زر کی صورت ایک توجہ سے، نہیں دیکھا تھا عالم میں نظر کا یہ ہنر اب تک۔ مس ناقص کو بخشے زر کی صورت اس توجہ سے، نہیں دیکھا تھا عالم میں نظر کا یہ ہنر اب تک۔ رگو پے میں سرایت کر رہا ہے نور کی مانند، رگو پے میں سرایت کر رہا ہے نور کی مانند، صحافی مرشد کامل کی باتوں کا اثر اب تک۔ نور والے نور والے نور والے نور والے، میری حقیقت میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب حضور نے اپنے لطف ہاتھ سے ایک طویل عرصہ تک اپنی خدمت میں رہنے کا شرف بخش دیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ شب و روز اس طرح رہا جائے کہ اس کی حلوت و جلوت نظر میں رہے تو حقیقت نہ ہونے کی صورت میں احتیاط کی تمام بندشیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اور کچھ ایسی حامیہ علم میں آ جاتی ہیں کہ انہیں انسانی کمزوریاں کہنے کے سوا اور کسی طرح نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں بالکل مختلف کیفیت نظر آئی۔ ہمارے شیخ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے کی سرے سے کوئی حلوت ہے ہی نہیں، سب جلوت ہی جلوت ہے، اور حلوت ہو بھی کیوں جب اچھے کام کرنے ہوں اور دوسروں کو مثال بن کے دکھانا ہو تو ان کا اخفا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ شراب حقیقت ہے جو چھپ کر نہیں، ببانگ چنگ پینے کا حکم ہے۔ میں نے حضور کے ساتھ رہ کر ان کی تمام حرکات و سکنات میں علم کو جلوہ گر پایا ہے۔ آپ قول سے، عمل سے، علم سے اور اخلاص سے ہر طرح عالم ہے، اور خلق خدا سے جو محبت اور شفقت ہے
اسے بیان کرنا الفاظ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندہ ناچیز کو اس مقدس ہستی کی قدم بوسی کا شرف عنایت فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم پر اپنے قدم رکھ کر منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ میری زندگی بھر کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمائے، جو اس کی مخلوق سے خود والہانہ محبت کرتا ہو اور اسی کا درس دیتا ہو۔ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف، مرتبہ، مقام، حال اور شان عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ، نور والے، نور والے، نور والے۔